کہ تو 3 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر سکے. فاروق اعظم رو کے کہتے ہیں جب تک نبی کا دامن نہیں ملا تھا عمر 3 اونٹ کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا. نبی کا دامن کیا مل گیا؟ 3 بر اعظموں کو ایک دامن میں کھڑا کر دیا ہے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر وہ بیت المقدس تشریف لے گئے. کیا انداز ہے بیت المقدس جانے کا؟ وقت کا امیر المومنین بیت المقدس جا رہا ہے لیکن بیت المال کی اونٹنیاں لے کر نہیں جا رہا ہے, حکومت کی اونٹنیاں لے کر نہیں جا رہا ہے, اپنی ایک ہی اونٹنی اپنے پاس سے اور لے کر کے جا رہا ہے. ذرا توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں, اچھے کپڑے نہیں ہے تو شادی میں کیسے جاؤں گا؟ کیوں؟ دین تیرے پاس نہیں اس لیے. صابن نہیں ہے تو منہ دھوئے بغیر دوستوں میں کیسے جاؤں گا؟ او صابن سے منہ دھونے والے اپنا دل عشق مصطفیٰ سے دھو. پھر دیکھ کہ دل کیسے دل چمکتا ہے تو چہرے کیسے چمکتے ہیں. سب ظاہر 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 ظاہر. میں یہ نہیں کہتا کہ ظاہر کی زینت نہ کرو, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن ساری توجہ ظاہر پر. دل کو چمکاؤ محبت رسول اور نسبت رسول سے. فاروق اعظم ایک اونٹنی پر بیٹھ کر بیت المقدس جا رہے. کوئی فوج پھاٹا ہٹو بچوں کی کوئی فوج نہیں. 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا اشارہ کرتا تو ہزاروں لوگ جاتے. اکیلے جا رہے ہیں, اکیلے جا رہے ہیں, لیکن میرا عشق کہہ رہا ہے, ایمان کہہ رہا ہے اکیلے نہیں جا رہے ہیں, نسبت مصطفیٰ کو ساتھ لے کر. اور کس شان سے گئے ہیں, کس شان سے. ایک غلام خود کا ساتھ میں ہے, باری مقرر ہے. واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے, واقعہ نہیں بتانا چاہتا, آپ نے سنا, یاد ہے آپ کو اشارہ صرف کہ تھوڑی دیر غلام بیٹھتا ہے, امیر المومنین نکیل پکڑ کر چلتے ہیں, اور جب امیر المومنین بیٹھتے تو غلام نکیل پکڑ کے چلتا ہے. لوگوں کو مسلمانوں کی سیاست سے ڈر اس لیے ہے کہ وہ جانتے جس دن مسلمان اقتدار پر آئے گا وہ ایسی سیاست کرے گا کہ آقا نکیل پکڑ کر چل رہا ہوگا اور غلام اونٹنی پر سوار ہوگا. ایسی سیاست کوئی دکھا سکتے ہیں؟ یہ ایسی سیاست جب بننے والوں کی سیاست کا یہ عالم ہے تو جس نے بنایا ہے اس مصطفیٰ جان رحمت کی سیاست کا عالم کیا ہے؟ خوف اسی بات سے, لوگوں کو خوف اسی بات سے. المختصر یہ کہ جب فاروق اعظم بیت المقدس پہنچے, پھٹا ہوا کرتا تھا, پھٹا ہوا جو موزہ تھا, اور بیچ میں نالا آ گیا تو فاروق اعظم نے وہ موزہ چمڑے کا نکال کے کندھے پہ ڈالا. ادھر ابو عبیدہ ابن الجراح اور خالد بن ولید کانوں میں باتیں کر رہے تھے. امیر المومنین نے یہ کیا کیا, پہلے تو غلام کو بٹھا کر لا رہے ہیں, خود پیدل چل رہے ہیں, اور رہا صاحب جو چھپا ہوا موزہ تھا پھٹا ہوا وہ بھی کندھے پہ ڈال لیا پانی کی وجہ سے. پھٹا ہوا موزہ سامنے آ گیا, پھٹے ہوئے کپڑے, کوئی ساتھ میں نہیں. فاروق اعظم جب نالا پار کر کے واپس گئے, بہت سارے یہودی نصرانی ان کو دیکھنے آئے تھے کہ مسلمانوں کا امیر کون ہے, کیسے کر و فر کے ساتھ آتا ہے, کس انداز کے ساتھ آتا ہے. لیکن جب فاروق اعظم قریب پہنچے تو ابو عبیدہ ابن الجراح خالد بن ولید نے کہا امیر المومنین غضب کر دیا آپ نے, اللہ اکبر. یہ لوگ کیا سوچیں گے, یہ لوگ کافر ہیں, آپ کو دیکھنے آئے تھے. پھٹے کپڑے, ایک غلام ساتھ میں, وہ بھی غلام کو بٹھا کر کے لا رہے ہیں. موزہ اتارا, پھٹا ہوا موزہ ظاہر ہو گیا. فاروق اعظم کنکریاں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر انہیں پھینک کر کے مارتے ہیں اور فرماتے کیا تم سمجھتے ہو ہمیں عزت کپڑوں کی وجہ سے ملی, ہمیں عزت اونٹوں کی وجہ سے ملی, ہمیں عزت ہٹو بچوں کی وجہ سے ملی؟ واللہ ہمیں عزت کپڑوں کی وجہ, سواری کی وجہ سے نہیں ملی. ہمیں عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے. جب تک یہ نسبت سلامت رہے گی ہماری عزتیں سلامت رہے گی. لیکن جب ان لوگوں نے چابیاں دی فاروق اعظم کو تو یہ کہہ کے دی اگر کر و فر کے ساتھ آتے تو ہم صرف چابیاں دیتے, لیکن تمہارے اس عدل و انصاف کو اور نبی کی نسبت کو دیکھ کر ہم چابیاں ہی نہیں, چابیوں کے ساتھ اپنے دل بھی دیتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتے ہیں. دین اس کا نام. آج ہمارے پاس دین کہاں, عورتوں کو مار رہے ہو. حضور نے لعنت فرمائی اس شوہر پر جو اپنی بیوی کو مارتا ہے. مسجدوں کو ویران کر رہے ہو,
اللہ کی لعنت اترتی جو مسجدوں کو ویران کر. بادشاہ کب تک تھے؟ دیکھو مجھے بات یاد آئی. آج کل عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ جو دیندار کہلاتے ہیں میں ان کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ بھی بیچارے نماز کے اندر ادھر ادھر گڑبڑ کر دیتے ہیں. سوتے پڑے رہتے ہیں لوگ. 2 بجے 3 بجے تک ہم جلسہ سنیں گے اور فجر میں سوتے پڑے رہیں گے. ہزاروں جلسوں میں شرکت کرنے سے افضل ہے کہ اپنے محلے کے صحیح العقیدہ امام کے پیچھے فجر کی نماز 1 مرتبہ با جماعت ادا کرو. یہ ہزاروں جلسوں میں شرکت پہ بھاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نماز کو؟ آقا فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہے. قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. ہم کب تک بادشاہ تھے، کب تک تاجدار تھے؟ سنو دل کے کانوں سے سنو میری قوم کے جوانوں، دل کے. سیدنا قطب الدین بختیار کاکی جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، وصال کا وقت، آپ نے وصیت کی میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس میں یہ شرطیں موجود ہوگی. چند خصوصیت بیان کی یہ چیز جس میں وہ نماز جنازہ پڑھائے. نمبر 1، اس نے اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں یعنی محرم کے علاوہ کسی نامحرم کو جان بوجھ کر کبھی نہ دیکھو، قصدن کبھی نہ دیکھو، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے. دوسری شرط یہ ہے کہ اتنا نماز کا پابند ہو کہ اس کی تکبیر اولا جو جماعت میں پہلی تکبیر امام کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، اس کو تکبیر اولا بھی کہتے ہیں پہلی تکبیر، اس کی زندگی میں پہلی تکبیر کبھی نہ چھوٹی ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی کبھی سنت غیر موقعہ بھی ترک نہ ہوئی ہو. چوتھی شرط یہ کہ اس کی زندگی میں کبھی تہجد بھی فوت نہ ہوئی ہو. یہ 4 شرطیں جس میں موجود ہوگی وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا. آج ڈھونڈ لیں، اگر آپ بے عزتی نہ سمجھے، میں کسی کو ذلیل کرنے نہیں آیا. میں بھی اور یہ میرا پورا قافلہ، یہ نائبین رسول، میرے علماء، میرے مشائخ، آپ سب اس مجمع میں شاید ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس میں یہ 4 شرطیں پائے گی. نہ میں، نہ میرے یہ احباب، نہ آپ. سوچیں ذرا، غور کریں. میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. ہم بھی ایسے نہیں، آپ بھی ایسے نہیں. دلی میں اعلان ہوا بختیار کاکی کی طرف سے، نامحرم کا چہرہ کبھی نہ دیکھا ہو جان بوجھ کے، تہجد کبھی فوت نہ ہوئی ہو، غیر موقعہ سنت بھی نہیں چھوڑی ہو جان بوجھ کر کے، تکبیر اولا بھی کبھی فوت نہ ہوئی ہو، وہی نماز جنازہ پڑھائے گا. لوگ باتیں کرنے لگے پھر شاید ایسا آدمی تو جنگل سے آئے گا، کون پڑھا سکتا ہے؟ بابا قطب کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، دیر تک جنازہ رکھا رہا، کوئی آگے نہیں بڑھا. آپ کو پتہ ہے نماز کس نے پڑھائی؟ تاریخ ہندوستان گواہ ہے کہ دلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش روتے ہوئے آگے بڑھے اور مصلی پہ جا کے کھڑے ہو گئے. بادشاہ دلی کا ہے. ہم میں کوئی ایسا مالدار جو صرف اتنا کہہ سکے کہ میری کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو؟ آپ کہتے ہیں ہم بادشاہ کب تک تھے؟ کب تک تھے؟ جب تک ہم دین کے اتنے پابند تھے تب تک بادشاہ. آج اگر ہمیں وطن سے نکالنے کی بات کی جا رہی تو ہمارے کرتوت ایسے ہیں. کرتوت اچھے نہیں ہیں. جس دن مسلمانوں کی کرتوت اچھے ہو لوگ نکالنے کی بات نہیں کریں گے، ہاتھ جوڑ کر کے روکیں گے. اگر سمجھ سکتے ہو تو دنیا میں اس چیز سے سمجھ لو. دیکھو مکھی کی برادری کو جانتے ہو؟ مکھی ہوتی ہے نا، مکھی ہوتی ہے، لیکن مکھی کی 2 قسم ہے. ایک محلے کی مکھی ہے، ایک شہد کی مکھی ہے. ایک محلے کی مکھی، ایک شہد کی مکھی. محلے کی مکھی کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، دوا ڈال کر اس کو مارتے ہیں. بولو مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ اور لیکن شہد کی مکھی اتنی آتنکواد ہے، اتنی دہشت گرد ہے کہ اگر کاٹ لے تو اپنا ڈنک جسم میں چھوڑ کر اٹھتی ہے، آدمی سوج جائے ایسا کاٹتی ہے. اتنی دہشت گرد ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کو مارتے نہیں ہیں. کوئی مارتا ہے اس کو؟ کبھی کسی حکومت نے کہا کہ شہد کی مکھیوں کو مار ڈالو؟ کوئی نہیں کہتا. حالانکہ یہ مکھی بڑی سیدھی سادھی ہے محلے کی، یہ کاٹتی نہیں ہے، صرف چلتی ہے، پھر بھی ماری جاتی ہے. اتنی بھولی والی سیدھی سادھی سر جھکا کے چلنے والی پھر بھی ماری جاتی ہے. اور وہ اتنی آتنکواد کہ کاٹ لے تو ڈنک چھوڑ کر کے بھاگے. سجا دے انسان کو، گجاتے آدمی تھک جائے، رونے لگ جائے،
یہ ماری جا رہی وہ پالی جا رہی، وجہ کیا ہے؟ فارم ڈال ڈال کے لوگ اس کو پال رہے ہیں، وجہ ایک ہے، محلے کی مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کبھی گندگی پہ نہیں بیٹھتی، وہ پھولوں پر بیٹھتی ہے، وہ پھلوں پر بیٹھتی ہے۔ دیکھو فرق کیا ہے، جو مکھی گندگی پہ بیٹھے وہ ماری جاتی ہے، جو مکھی گندگی پہ نہ بیٹھے پھولوں پہ بیٹھے وہ پالی جاتی ہے۔ مکھیاں ہمیں پیغام دے رہی ہے، اگر مرنے سے بچنا ہے تو گندگی پہ بیٹھنا چھوڑ دو، پھولوں پہ بیٹھنا شروع کرو۔ زنا کی گندگی پہ نہیں بیٹھنا، شراب کی گندگی پہ نہیں بیٹھنا، جوئے کی گندگی پہ نہیں بیٹھنا، بے نمازی پن کی گندگی پہ نہیں بیٹھنا، جہالت کی گندگی پہ نہیں بیٹھنا، تقویٰ کے پھولوں پر بیٹھنا، نمازوں کے پھولوں پر بیٹھنا، پرہیزگاری کے پھولوں پہ بیٹھنا۔ جب سے تم اللہ اکبر گندگی پہ بیٹھنے لگے، محلے کی مکھی کی طرح لوگ تمہیں مارنے لگے۔ یاد رکھو، گندگی پہ بیٹھنے سے توبہ کرو، نیکیوں کی خوشبو پہ بیٹھنا شروع کر دو، آج بھی دنیا تم کو پالنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، وہ مکھی کیوں ماری جاتی ہے، وہ مکھی کیوں پالی جاتی ہے؟ محلے کی مکھی بوجھ ہے، بوجھ، تو جو بوجھ ہوتا ہے اس کو مارا جاتا ہے۔ اور شہد کی مکھی ضرورت ہے، وہ لیتی نہیں ہے، وہ دیتی ہے، میٹھا میٹھا شہد دیتی ہے۔ شہد کی مکھی ضرورت بنی، پالنا پڑ رہا ہے۔ محلے کی مکھی بوجھ بنی، اس لیے مارا جا رہا ہے۔ اس لیے کسی پہ بوجھ مت بنو، لوگوں کی ضرورت بنو۔ ضرورت جو ضرورت ہوتا ہے اس کو لوگ پالنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ وجہ کیا، کیسے ضرورت بنو گے؟ علم اتنا حاصل کرو، اپنے بچوں کو اتنا پڑھاؤ کہ تمہارے بچے لوگوں کی ضرورت بن جائے۔ اپنے بچوں کو اتنے اخلاق دو کہ تمہارے بچے لوگوں کے، لوگ کہتے ہیں مولانا کیا پڑھائیں، ہمارے بچوں کو تو نوکری نہیں ملتی، ہم کہتے ہیں نوکری کے لیے مت پڑھاؤ، اپنے نبی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے پڑھاؤ۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، چیٹنگ کر کے پاس ہوں گے، ڈگریاں لیں گے تو کیسے نوکری ملے گی؟ تمہاری صلاحیت ایسی ہونی چاہیے کہ تمہیں نوکری ڈھونڈنا نہ پڑے، نوکری خود تم کو تلاش کرتے ہوئے آئے۔ ابھی عبدالکلام ہمارے ملک کے سابق صدر جمہوریہ، مسلمان ہی تو تھے نا، ان کے عقیدے سے کوئی بحث کرنے کی بجائے کلمہ پڑھتے تھے۔ وہ اتنے نفرتوں کے اور تعصب کے دور میں عبدالکلام کو صدر جمہوریہ کیوں بنایا گیا؟ وجہ ہندوستان کی ضرورت بن گئے تھے۔ وہ ہندوستان کو ایٹمی طاقت دینے والا شخص، ایٹمی قوت دینے والا شخص کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے نبی کا غلام عبدالکلام ہے۔ عبدالکلام ہے، صدر جمہوریہ بنایا کیوں؟ صلاحیتوں پر مجبور تھے۔ تو کیوں نہیں ہم ایجوکیشن حاصل کر کے صلاحیتیں پیدا کریں؟ کیوں نہیں ہم دولت کما کر صلاحیتیں پیدا کریں؟ یہاں تو حال یہ ہے، جتنا خرچہ ایک گھر کے مہینے کی راشن میں لگ سکتا ہے اتنا خرچہ میرا جوان اپنے انٹرنیٹ پر خرچ کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس پیسے نہیں، کیسے پڑھائیں؟ ہم کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو، جتنا پان کھا کر کے تھوک دیتے ہو، جتنا گٹکا کھا کر تھوک دیتے ہو، جتنا سگریٹ پی پی کر کے جو ہے اپنی دولت کو آگ لگا دیتے ہو، اگر اتنے پیسے بچا لو نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تم اپنی اولاد کو ہی نہیں اپنی پوری قوم کو پڑھا سکتے ہو۔ اللہ اکبر! اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اپنی دولت کو ضائع مت کرو، اپنی دولت کو ضائع مت کرو۔ بلکہ جو سگریٹ اور حقہ پیتے ہیں گویا کہ ان کی ماں باپ کی ان کے ساتھ بد دعا ہے، کیونکہ جس کو بد دعا دیتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جا اللہ تیری دولت کو آگ لگائے، تیری دولت کو آگ لگے۔ حقہ سگریٹ پینے والے لوگ مجھ سے ناراض نہیں ہونا، لیکن میں مجبور ہوں، جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے، اگر وہ قوم سگریٹ اور حقے میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں سال کے، تو کیا قیامت کے دن اللہ ان سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ ان سے حساب نہیں لے گا؟ سوچو، غور کرو۔ تو جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے کیا کہتا ہے؟ جا اللہ تیری دولت کو آگ لگائے۔ تو تم اپنے ہاتھوں سے اگر سگریٹ کو آگ لگا رہے ہو تو سگریٹ کو آگ نہیں لگ رہی ہے، آپ نے جس دولت سے سگریٹ خریدی ہے، آپ نے اس دولت کو آگ لگ رہی ہے، کہیں کسی کی بد دعا تو نہیں لگ گئی آپ؟ جب اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے
اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ تو پیٹ بھر کر کھائے اور تیرا پڑوسی بھوکا سوئے تو تو کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جب پیٹ بھر کھا کے تو سویا تیرا پڑوسی بھوکا مرے تو تو کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ جان ایمان کا فرمان ہے۔ تو رات بھر سگریٹ اور حقہ پیتا رہے اور گٹکا کھا کر کے تھوکتا رہے اور تیرے پڑوس میں ایک بیٹی بستر پر کروٹ لے رہی ہے کہ اس کے گھر میں شادی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دو گے؟ رب کی بارگاہ میں منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور اگر میرے علماء اور میری قوم مجھے معاف کرے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہم عرس کے موقع پہ، سندل کے موقع پر اپنے پیر کی قبروں پر ایک ایک لاکھ روپے کی چادریں چڑھاتے ہیں، ایک لاکھ کی، اور بس مریدوں میں ایک چرچا ہونا چاہیے فلاں مرید کتنا عقیدت مند ہے، 1 لاکھ کی چادر لایا، 50,000 کی چادر لایا۔ اہل سنت و جماعت کا مسلک جس کو آج پہچان کے لیے صدی میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس مسلک کی فکر یہ ہے کہ تو اپنے پیر کو اگر جنتی مانتا ہے، جنتی، تو اللہ نے تیرے پیر کو قبر کے اندر جنتی جوڑا پہنا دیا ہے۔ تو جس پیر کو قبر میں جنتی جوڑا پہنا دیا گیا ہے، اب اس پیر کو تیری 50,000 اور 1 لاکھ روپے کی چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 لاکھ کی چادر اپنی پیر کی قبر پر ڈالنے کی بجائے صرف 100 روپے کی چادر لا کے ڈال دے، اور جتنے پیسے بچے وہ محلے کی کسی بیوہ یا کسی یتیم لڑکی کے سر پر ڈال دے، اس لیے کہ قبر کو چادر کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی کھلے سر پھرنے والی بیوہ کے سر کو چادر کی ضرورت ہے۔ ہمارے مسلک کی تعلیم یہ ہے، ہمارے مسلک کی تعلیم یہ ہے۔ سنیو، اس لیے اپنے آپ پر رحم کرو، اللہ کو قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں شادی کی فضول خرچی پر بھی کنٹرول کرو اور جلسے کی فضول خرچی پر بھی کنٹرول کرو۔ جلسوں میں بھی بہت فضول خرچی ہو رہی ہے، یہاں نہیں ہو رہی ہے لیکن عام طور پہ ہوتی ہے۔ اسٹیج پر اتنی سجاوٹ، منڈپ پر اتنی سجاوٹ، میں کہتا ہوں نارمل ہو سکتا ہے تو نارمل، ایک مقرر کے گلے میں 5-5 ہزار کا ایک ہار 2 سیکنڈ میں وہ اتار دے گا، 5,000 کا ہار پہنو 2 سیکنڈ میں اتار دے گا۔ میں کہتا ہوں جس قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہو، ان کی آبرو بک رہی ہو، اس قوم کے خطیب عالم کو، پیر کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ 2 سیکنڈ میں ہار پہن کے اتار دے؟ کیا پوچھا نہیں جائے گا؟ سوال نہیں ہوگا؟ یہ ہار پہننے والے اور پہنانے والوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، ایک دن سیدنا صدیق اکبر کی بیوی نے کہا تھا، امیر المومنین فاروق صدیق اکبر سے، با افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، میرے نبی کے صحابی، کیا سنوارا تھا حضور نے؟ حضور پر ایک قرآن نازل ہوا تھا، حضور نے اس ایک قرآن کی وجہ سے کتنے قرآن ڈھال دیے تھے انسانی شکل میں۔ لوگ عربی زبان نہیں جانتے تھے لیکن لوگ کردار کی زبان دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ صدیق اکبر، ان کی بیوی نے کہا آج حلوہ کھانے کو دل چاہتا ہے۔ صدیق اکبر سے آج فرمایا اپنی آمدنی اتنی نہیں ہے، اپنی آمدنی اتنی نہیں کہ میں تمہیں حلوہ کھلا سکوں، کیونکہ ہمیں بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے، اب وہ اتنا نہیں ملتا کہ حلوہ کا نہیں، آپ مجھے جتنا خرچے کے لیے پیسے دیتے ہیں ان میں سے میں نے بچا کر کے کچھ پیسے اکٹھا کیے ہیں، اسی پیسے سے حلوہ خرید لیتے۔ کہا لاؤ کتنے پیسے بچائے؟ بیوی نے لا کر کے رکھا، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں پیسے زیادہ دیتا تھا، کیونکہ جتنے پیسے تم نے بچائے اس کا مطلب اتنے پیسے تمہیں زیادہ ملتے تھے، تو اتنے پیسے اگر تمہیں زیادہ ملتے تھے تو یہ سارے پیسے بیت المال میں واپس چلے جانا چاہیے۔ اور بیت المال میں واپس کر دیا یہ کہہ کر کہ مدینہ منورہ میں اگر یتیم بچے بھوکے سوتے ہیں تو میں اپنے بچوں کو حلوہ کیسے کھلا دوں؟ قیامت کے دن میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ وہ اپنے بچوں کو اس تصور سے حلوہ نہ کھلائیں کہ مدینے کے کچھ یتیم بچے بھوکے سو رہے ہیں اور ہم 5-5 ہزار روپے کا ہار 2 سیکنڈ میں پہن کر کے اتار دیں، اور اگر گھنٹوں بھی پہن لیں گے تو کون سے ہمارے اندر سرخاب کے پر لگ جائیں گے۔ یاد رکھیں
جلسوں کی فضول خرچی پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا. ہم بہت بے باک ہو گئے. اچھی طرح یاد رکھنا، اگر امین القادری سے اللہ راضی ہے تو بغیر ہار کے بھی امین کی عزت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور اللہ نہ کرے کسی سے اللہ ناراض ہے تو 5,000 نہیں بلکہ 5 لاکھ کا ہار پہن کر بھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں اس کو مقبول نہیں بنا سکتا. اس لیے ظاہر بین مت بنو، حقائق کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ. بلکہ 2 جملوں میں اگر کہہ سکتا ہوں تو کہہ دوں، رسومات کی طرف مت جاؤ، دین کی طرف آؤ. ہر جگہ رسومات الگ الگ ہوتی ہے لیکن دین کسی بھی خطے میں چلے جاؤ، دین کا قانون ایک ہی ہوتا ہے، دین کا قانون یکساں ہی ہوتا ہے. اس لیے رسومات کی طرف نہ جانا، اپنے دین کی طرف آنا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بابا بختیار کاکی کے جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، کوئی آگے نہیں بڑھا. دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش آگے بڑھے تو اس وقت مصلے پر گئے تو کسی نے بازو پکڑا. اچھا، اس دور کے اہل علم کی جرت بھی کتنی تھی کہ بادشاہ کو پکڑ سکتے تھے. آج بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہمارا مسجد کا متولی سود کا دھندا کر رہا ہو یا بدعقیدوں سے رشتہ داری کر رہا ہو تو ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم اس کا بازو پکڑ سکیں. بڑی معذرت کے ساتھ کچھ جرات مند لوگ ایسے ہوں گے، لیکن میری طرح کے کچھ لوگ نئی ہمت ہے. ہم کہتے ہیں ہم اس کی حکومت کا تختہ بدل دیں گے، اس کی حکومت کا تختہ. ارے تیرا متولی سود کا دھندا کرتا ہے، تو اس کا بازو نہیں پکڑ سکتا. وجہ یہ ہے ہمارے اندر وہ ایمانی حرارت نہ رہی. اقبال نے کہا تھا، اقبال نے بہت خوبصورت بات کی تھی. کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. نہ تو غزنوی میں تڑپ رہی، نہ تو خم ہے زلف ایاز میں. جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہمارے اندر وہ جرت نہیں ہے حق بولنے کی، جبکہ حدیث پاک ہے کہ جو سود کا ایک لقمہ کھائے گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. سب کو پتا ہے کون کس کا بازو پکڑتا ہے. لیکن وقت کے بادشاہ شمس الدین التمش کا بازو پکڑ دیا گیا. بادشاہ تم دلی کے بادشاہ ضرور ہو لیکن پیر کی وصیت کو ہم پامال ہونے نہیں دیں گے. جس پہ 4 شرطیں نہیں ہوگی ہم اس کو جنازہ پڑھانے نہیں دیں گے. ایک تو یہ کہ تہجد فوت نہ ہوئی ہو، ایک تو یہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، ایک تو یہ کہ سنت غیر مقیدہ بھی فوت نہ ہوئی ہو، ایک تو یہ کہ غیر محرم کے چہرے پہ جان بوجھ کے نظر نہ ڈالی ہو. جس پہ 4 شرطیں نہیں ہوگی ہم اس کو جنازہ پڑھانے نہیں دیں گے. وقت کا بادشاہ بھی کتنا رقیق القلب اور نرم دل تھا. رو پڑے التمش اور کہتے ہیں الحمدللہ یہ 4 شرطیں میرے اندر موجود ہیں، یہ 4 شرطیں میرے اندر موجود ہیں. اور اس پر انہوں نے سینہ نہیں تانا بلکہ اپنے پیر کے چہرے سے کفن ہٹا کر کہتے ہیں بابا آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر دیا. اگر آپ ہمیں بے پردہ نہ کرتے تو یہ راز شمس الدین اپنی کفن کے اندر اپنے ساتھ قبر میں لے کر کے جاتا. جب تک مسلمانوں کا کردار یہ تھا تب تک مسلمان بادشاہ تھا. عروج کے دن تب تک تھے. آج تھوڑی سی دولت آتی ہے شراب کا اڈا، آج تھوڑی سی دولت آتی ہے زنا کا اڈا، آج تھوڑی سی دولت آتی ہے عیاشیوں کے اڈے. یاد رکھنا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. گناہ کرنے والے کبھی عزت نہیں پاتے. 4 دن کی چاندنی ضرور ہے. یہ مت سمجھنا اللہ دولت دے کر جوانی دے کر تمہیں بھول گیا ہے، تمہیں فراموش کر گیا ہے. جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے. اگر دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں تم نے عیاشیوں کے اڈے تعمیر کیے، تم نے تکبر کی وجہ سے گناہ کیے، تو اللہ اگر دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے. وہ دے گا
छीन भी लेगा। क्या तुम्हें नहीं पता बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बड़े शौकत वाले, बड़े बड़े इक़्तिदार वाले, बड़ी बड़ी कुव्वत वाले, एक दिन उन पर यह आया कि वो ज़वाल पसीब हो गए। मुगलों को कौन नहीं जानता, मुगल बादशाहों की हुकूमत और सतवत के डंके पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बजते हुए नजर आए। लेकिन पता है, मुगल खानदान का आखिरी बादशाह जिसे दुनिया बहादुर शाह जफर कहती है, बहादुर शाह जफर के यहाँ जब महल में नाश्ता लगता था तो तारीख में आया है कि 200 डिशें नाश्ते में बनाई जाती थी, 200 डिशें नाश्ते में बनाई जाती थी। लेकिन पता है बहादुर शाह जफर की जिंदगी का एंड कहाँ हुआ है? मैं अपने दौलतमंद भाइयों से, जवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, अपने हाल पे रहम करो। मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह उस कौम से उस वक्त तक नेमत को नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। मत अय्याशी करो, शराब और ज़िना के अड्डों को आबाद मत करो, मस्जिदों को वीरान मत करो, दौलत के नशे में दौलत देने वाले खुदा को मत भूल जाओ, उस अते रिस्क के नशे में रोजी देने वाले रज़्ज़ाक़ को मत भूल जाओ। हम नशा करने के लिए दुनिया में नहीं आए, हम औरतों के साथ रेप करने, ज़िना करने के लिए दुनिया में नहीं आए। जब हातिम ताई की बेटी नंगे सर मेरे नबी की दरबार में लाई गई तो मेरे नबी ने उसके सर पे चादर डालकर अपनी उम्मत को पैगाम दिया, बेटी अगर काफिर की भी हो तो बेटी बेटी होती है, किसी की बेटी पर कभी पाप की नजर मत उठाना। बहादुर शाह जफर के दरबार में नाश्ते में 200 डिशें पकती थी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर का आखिरी वक्त आया तो एक फटा पुराना कपड़ा उसके जिस्म पे था, मैली सी टोपी थी, और उसको जब कोर्ट में ले जाया जा रहा था, अंग्रेजों की कोर्ट में, तो बैलगाड़ी पर ले जाया जा रहा था। और जब बादशाह अंग्रेजों की कोर्ट में हाजिर हुआ तो जो 200 डिशों के साथ नाश्ता करता था बहादुर शाह जफर, वो हाथ के इशारे कुछ कर रहा था और जबान से कुछ बोल रहा था। मौरखीन से पूछा गया, बादशाह मुंह से कुछ बोल रहा था, हाथ के इशारे कुछ कर रहा था, तो मौरखीन ने लिखा उस दिन बादशाह इतना भूखा था, इतना भूखा था कि वो क्या बोल रहा था उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जबान कुछ बोल रही थी, हाथ के इशारे कुछ हो रहे थे। जब जेल के अंदर अंग्रेजों से बहादुर शाह जफर ने कहा मुझे सुबह सुबह अच्छे नाश्ते की आदत है, तो अंग्रेजों ने उसके बेटों का कटा हुआ सर उसको तश्त में रखकर नाश्ते में पेश किया था। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई का मंजर तारीख ने देखा। मुगल बादशाहों ने अय्याशियां की थी ना, मुगल बादशाहों ने आवारगी की थी ना, मुगल बादशाहों ने जुल्म भी किया था ना। हाँ हाँ, मुगल शहजादों के पास दौलत आई थी तो आवारगी और अय्याशियों का आलम यह था कि मुगल बादशाह, मुगल शहजादे की एक दास्तां ने कहा था, ऐ शहजादे मैंने किसी को कभी मरते हुए नहीं देखा। तो एक बंदा जा रहा था सिर्फ अपनी दास्तां की खुशी के लिए, उसने गोली चला दी और कहा लोग देख लो, अगर किसी को मरते हुए नहीं देखा तो ये इसको तड़पते हुए और मरते हुए देख लो। याद रखना, जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं रहता, जालिम की हुकूमत ज्यादा दिन तक नहीं रहती। मेरे अल्लाह का इरशाद है कि बगैर सींग वाली बकरी को अगर सींग वाली बकरी मारेगी तो कयामत के दिन उस सींग वाली बकरी को भी सजा मिलेगी। अगर कोई लकड़ी किसी लकड़ी को खलास पहुंचाएगी तो हम उसको भी सजा देंगे। अगर किसी ने चिड़िया की जिंदगी से खेल के चिड़िया पे जुल्म किया होगा हम उसको भी सजा देंगे जिसने चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा। जो चिड़िया की जिंदगी से को बर्बाद करे अल्लाह उसको सजा देगा। जो अपनी खुद की जिंदगी को गुनाहों में बर्बाद कर रहे हैं, जो अपनी खुद की जिंदगी को गुनाहों में तबाह कर रहे हैं, उनका अंजाम क्या होगा। इसलिए अल्लाह ने दौलत दी है, संभल कर रहो, अपनी दौलत को आवारगी में खर्च मत करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, सीधे रास्ते पे खर्च करो, आखिरत के
لیے کچھ اکٹھا کر لو، مسجدیں بنا لو، مدرسے بنا لو، غریبوں کی دعائیں لے لو۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ہزاروں سال کی عبادتیں اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں پر کسی غریب اور مفلس کی دعائیں پہنچا دیتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری میں ایک بات کر دوں، چونکہ عرس کی محفل ہے، آخری میں ایک بات کر دوں، عرس کی محفل ہے۔ میں نے ابھی التمش کا ذکر کیا تو مجھے ایک بات یاد آئی۔ التمش کی پہلی زندگی آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ التمش جب بغداد میں رہتے تھے، شمس الدین التمش ایک مالدار سوداگر کے وہ غلام تھے، غلام، بس اس پہ مکمل کرتا، غلام تھے وہ غلام۔ ان کے مالک نے، ان کے سیٹ نے ان سے کہا شمس الدین جا اور میری فلاں چیز فوراً خرید کر لے کر آ۔ تو جیسے آج کل کے ہمارے جوان لڑکے بائک بھگاتے ہوئے جاتے اور بھگاتے ہوئے جلدی سے آ جاتے اور آ جاتے، تو شمس الدین نے اپنا گھوڑا نکالا اور جیسے ہی دوڑانے لگے، دیکھے کہ ایک درخت کے نیچے دو بزرگ بیٹھے، ایک کا نام ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اور دوسرے کا نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، شمس الدین التمش نے دیکھا دو اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، دل میں خیال آیا ولی بیٹھے ہوئے ہیں، ولی بیٹھے ہوئے، ولی بیٹھے ہوئے، اور میں گھوڑے پر بیٹھ کر کے ایسے سناسن نکل جاؤں؟ نہیں۔ شمس الدین نے کہا یہ ادب کے خلاف، میرا مالک مجھے ڈانٹے گا ڈانٹ کھا لوں گا، مارے گا مار بھی کھا لوں گا، لیکن ولی بیٹھے ہوئے میں بے ادبی کے ساتھ سنسناتے ہوئے نہیں جا سکتا۔ کیا ہوا جانتے؟ شمس الدین گھوڑے سے اترے، لگام پکڑی اور پیدل چلتے ہوئے گزرے اور ان کو جھک کر سلام کیا، پھر آگے بڑھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ادب کی یہ ادا پسند آ گئی۔ خواجہ قطب نے کہا دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے، دیکھو دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے، دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے، دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کو مغالطہ ہو رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے آپ کو، یہ بادشاہ نہیں ہے دلی کا، یہ تو فلاں سوداگر کا غلام ہے۔ اللہ کے ولی نے کہا چپ، ہمیں دھوکہ نہیں ہوتا، کیونکہ ولی تو زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے۔ اس نے اللہ کے دو ولیوں کا ادب کیا، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو دلی کا بادشاہ بنا دیا۔ ایک دن وہ آیا کہ وہ غلام دو ولیوں کی ادب کی برکت سے دلی کا بادشاہ بن گیا۔ آپ مجھے بتائیں، اب پتا چلا مسلمانوں کے عروج کے دن کب تک تھے؟ جب تک اللہ کے گھر سے رشتہ مضبوط تھا اور جب تک اللہ والوں کا ادب دل میں موجود تھا۔ یہ قوم ذلیل نہ ہوتی اگر ولیوں کا ادب کرتی، نبیوں کا ادب کرتی۔ یاد رکھنا ہم کب سے ذلیل ہو رہے ہیں؟ جب سے نبی کا ادب نکل گیا۔ آج نوجوان لڑکے ہوٹل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نبی کو تو علم غیب نہیں تھا، نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے۔ اپنے مولوی کے لیے 50 القابات اور نبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ، جو قوم نبی کو اپنی طرح کہے، جو قوم نبی کے علم کا انکار کرے، جو قوم نبی کی بے ادبی کرے، وہ قوم عزت کیسے پا سکتی ہے؟ یاد رکھنا جب تک ہم ادب کرنے والے تھے، با ادب تھے، تب تک عروج پر تھے۔ اللہ والوں کا ادب چھوڑا، اب دولت آتی، علم آتا ہے۔ پی ایچ ڈی کرنے والے لڑکے کہتے ہیں ارے یہ ولیوں کی قبر تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ تو نے تو انگریزی میں پی ایچ ڈی کی ہے، تجھے قرآن سے کیا شغف ہے؟ تو جس کو مٹی کا ڈھیر کہہ رہا ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا اقسم فلا اقسم بمواقع النجوم، اس مقام کی قسم جہاں تارے ڈوب جائیں۔ تارے چھپتے ڈوبتے نہیں ہیں۔ اس کی ایک تفسیر میں درر منصور میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ تارے ڈوبنے کی جو جگہ کی قسم اللہ نے یاد فرمائی، اس سے مراد اللہ والوں کی قبریں ہیں، اللہ والوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے۔ جس کو قرآن جس کی قسم اٹھائے تم اس کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہو، نبی کی بے ادبی کرتے ہو، اس لیے تمہارے اچھے دن چلے گئے۔ اچھے دن کسی کی حکومت کے آنے پر نہیں آتی، اچھے دن مصطفیٰ جان رحمت کی ادب کی برکت کی وجہ سے آتے ہیں۔ اور اگر بات آ گئی ادب کی، آؤ سلطان محمود
سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہے، ان کے غلام تھے جس کا نام ایاز تھا، ایاز کے بیٹے تھے ان کا نام محمد تھا، اور اسی کو ایاز نے سلطان کی خدمت خاص پر رکھا تھا۔ سلطان کے پرسنل خدمت، پرسنل معاملات میں جو ہے وہ سلطان ایاز کے بیٹے محمد کام انجام دیا کرتے تھے، یعنی کہ غسل کا پانی رکھنا، وضو کا پانی رکھنا، نہانے کی چیزوں کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن ایاز کے بیٹے نے پانی رکھا، ٹاویل نہیں رکھا، تولیہ نہیں رکھا، تو اندر سے محمود نے آواز دی، او ایاز کے بیٹے تو نے آج تولیہ نہیں رکھا؟ ایاز نے سنا، اٹینشن ہو گئے۔ بادشاہ جس سے ناراض ہوتے اس کا نام نہیں لیتے، اور بادشاہ لوگ جس کا نام نہیں لیتے اس کی گردن بھی سلامت نہیں رہتی۔ ایاز رک گئے۔ جہاں پناہ اگر زندگی کی بخشش ہو تو ایک سوال کروں؟ ایاز کے سوال پہ محمود نے کہا بالکل کرو۔ ایاز تمہیں کب روکا؟ کہا حضرت آج غلام زادے کا نام لے کر نہیں پکارا؟ کہا ایاز کے بیٹے تو نے آج غسل خانے میں تولیہ نہیں رکھا؟ محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد بعد میں ہے، محمد تو پہلے میرے آقا آمنہ کے لال کا نام ہے، اور میں کبھی بھی نام محمد بے وضو نہیں لیتا، تو میں آج نام محمد بے وضو کیسے لے سکتا ہوں؟ کیونکہ میرا وضو نہیں تھا اور میں غسل خانے میں جا رہا تھا، تو میں نے محمد کہہ کے پکارنا گوارا نہیں کیا، بلکہ میں نے ایاز کا بیٹا کہہ کر کے پکارا تاکہ نام محمد میں بے وضو نہ لے سکوں۔ اندازہ فرمائے جب تک ہم اتنا ادب کرتے تھے اپنے نبی کا، اور جب تک اتنا عمل کرتے تھے، تب تک اللہ نے ہمیں عروج دیا تھا۔ جب سے ادب گیا تب سے زوال کے دن آ گئے۔ کتنی بات بیان کرے، قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خَسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ قسم ہے محبوب آپ کے زمانے کی، زمانے محبوب کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں ہے، زوال پذیر ہر انسان سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، صبر کیا، حق پر قائم رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے، وہ لوگ کامیاب رہے۔ کامیابی چاہتے ہو، ایمان لا چکے ہو، نیک عمل کرو، حق پر قائم رہو۔ حق پر، حق کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت حق ہے، اور اہل سنت کے سوا جتنے فرقے ہیں وہ گمراہ اور گمراہ گر ہیں، اس لیے صراط مستقیم پر قائم رہو۔ میرے امام نے فرمایا لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا۔ حق پر کون ہے؟ حق پر کون ہے اگر معلوم کرنا ہے تو دیکھو ہمارے بزرگوں کی بولی کون بولتا ہے۔ جو بزرگوں کی بولی بولے وہی حق پر ہے، جو بزرگوں کی بولی سے ہٹ جائے، کتنا بڑا مقتدر ہو، کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا خانقاہ والا ہو، جس کی بولی غوث و خواجہ کی بولی سے ہٹ جائے، سمجھ لینا کہ وہ حق پر نہیں۔ جس کی بولی اپنے بزرگوں کی بولی سے، امام کہتے تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قوم، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اللہ مجھے آپ سب کو حق پر قائم رکھے۔ گفتگو بہت ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ مجھے ٹرین پکڑنی ہے اور میرے بعد بھی یہ پروگرام جاری رہے گا، ایک بات یاد رکھیں، پروگرام والے بہت محنت کرتے ہیں۔ ہم لوگ 2-4 گھنٹے کے لیے پروگرام میں آتے ہیں، لیکن جو پروگرام کرتے ہیں وہ کئی مہینوں سے پروگرام میں لگے رہتے ہیں، پھر آپ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ اٹھ کے بھاگتے ہیں، مجمع منتشر کرتے ہیں، آپ نہیں سنتے کسی کو، تو ان کی محنتیں ایسا لگتا ہے کہ ضائع ہونے لگتی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی محفل میں جاؤ، پروگرام خراب مت کرو، بلکہ پروگرام کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ تو میرے بعد بھی پروگرام جاری رہے گا، اٹھ کر آپ نے میرے پیچھے نہیں بھاگنا، کیونکہ میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ ابھی جو ہے وہ رامپوری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں نعت پڑھوں گا، ذکر رسول ہو رہا ہو تو پھر ہم ذکر رسول چھوڑ کے کسی کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ کوئی کتنا بھی بڑا ہو، میرے نبی کے ذکر سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ کے عشق کا امتحان ہے کہ آپ ذکر نبی کے لیے بیٹھتے
یا کسی گنہگار کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ آپ کے عشق کا امتحان ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، محفل منتشر آپ نہیں ہونے دیں گے، میرے بعد چونکہ ذکر رسول ہو گئی، یہ بات یاد رکھنا، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، رکھو لحد میں جس دم عزیزو پڑھ کر سنانا نام محمد، پڑھتی درودیں دوڑے گی حوریں لاشا جو لے گا نام محمد، آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر رنگت رچا جا نام محمد، اور اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد۔ محفل ایسی جمی ہے انشاءاللہ جمی رہے گی، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی کچھ لوگ اٹھ رہے ہیں، یہ میری گزارش کے خلاف ہے، مجھے اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ میں نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی ہے۔ آپ سے مہربانی سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گے، پروگرام آگے بڑھے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ مجھے یقین ہے سارا سماج بدلے گا، مجھے یقین ہے سارا سماج بدلے گا،